دو چار دن پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک لڑکی اپنے خامد سے سخت ناراض ہوئی اس بات پہ کہ اس کے خامد نے اس کو دبئی جاتے ہوئے درہم نہیں دیے، یوروز دیے، اور اس نے اس بات پہ بہت غم کر لیا کہ میرا خامد میری پرواہ نہیں کرتا، تو اس نے مجھے یعنی درہم نہیں دیے، یوروز دیے، اور خامد سوچ رہا تھا کہ میں اس لیے یوروز دوں کہ وہ کوانٹٹی میں تھوڑے ہوتے ہیں، وزن میں کم ہوتے ہیں، انہیں کیری کرنا سفر میں آسان ہوگا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری ایویلیویشنز اس طرح درست نہیں ہوتی۔ کبھی آپ کو اپنی زندگی میں اندازہ ہوا کہ آپ نے کوئی ایویلیویشن کی، کوئی اندازہ لگایا، جیسے کہ لوگ شب و روز اندازے لگاتے ہیں اپنی زندگی گزارتے ہوئے، لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے، بزنس چلاتے ہوئے اندازے لگاتے ہیں، اور وہ اندازے اگر کامیاب ہوں تو وہ بزنس کامیاب، اگر وہ اندازے کامیاب نہیں تو بزنس تباہ۔ لیکن زندگی کے ایک شعبے میں جب ہمارے اندازے بہت اچھے چل رہے ہوتے ہیں، یعنی بزنس کی جگہ پہ، تو عین ممکن ہے کہ اسی شام گھر میں ہمارے جو اندازے ہیں وہ اچھے نہ چل رہے ہوں، اور خام خواہ بیوی سے پھڈا ڈال لیا یا خام خواہ اولاد میں سے کسی کے ساتھ پھڈا ڈال لیا۔ تو کیا اس طرح کے جو اندازے لگانا ہے، جو ایویلیویٹ کرنا ہے، یہ انسانوں کی بہت بڑی مشکلات میں سے ایک ہے؟ کیا آپ کبھی اس میں سے گزرے کہ کوئی اندازہ لگایا، اس پہ اڑ گئے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو اندازہ ٹھیک نہیں تھا؟ اور یہ جو ہو جاتا ہے اس کے بڑے نقصانات ہیں، اور یہ نہ ہو اس کا کیسے بندوبست کرے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی چرس پینا شروع کر دیتا ہے 13 سال کی عمر میں، اور اس کا برین چرس سے متاثر ہوتا ہے، چرس ایک مائنڈ بینڈر ہے، مائنڈ کو بینڈ کر دیتا ہے، خیال کو رخ موڑ دیتا ہے، تو اس بندے کی اندازہ لگانے کی صلاحیت آگے چل کے 23 سال کی عمر میں کیا ہوگی؟ کم ہو جائے گی۔ اچھا، اب اگر وہ چرس پیتا ہے اور ایڈکٹ نہیں ہوا تو پھر کیا فرق ہوگا؟ اور اگر وہ چرس پیتا ہے اور ایڈکٹ ہو گیا ہے، کوئی زہریلے مادے بننا شروع ہو گئے، تو اب کیا ہوگا؟ سائیکوسس ٹریگر ہو سکتا ہے۔ تو جب کسی کو سائیکوسس ٹریگر ہو، یار آپ تو سب جانتے ہو، جب کسی کو سائیکوسس ٹریگر ہوتا ہے تو اس کا جو برین ہے وہ ناپ تول، پیمائش، اندازے، ایویلیویشن کیسے کرتا ہو؟ یعنی مشکوک، اس کو ہر چیز مشکوک لگنے لگتی ہے، شک ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی آئس یا کوکین استعمال کرتا ہے تو وہ شک میں، پیرانویا میں چلا جائے گا۔ تو اگر وہ کوئی پیرانویا میں چلا جائے گا تو اس کی اندازہ لگانے کی صلاحیت کیا ہوگی، اور اس کے اندازے کتنے کے درست ہوں گے، اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کس قسم کی بات چیت کرتا ہوا پایا جائے گا۔ اچھا، اگر کوئی بچے آنکھ کھولیں اور وہ دیکھیں کہ ان کے گھر میں ماں باپ لڑ رہے ہیں، اور الکوہلزم کا مسئلہ ہے یا کوئی اور اس طرح کے ملتے جلتے مسئلے ہیں، اور وہ پیدائش سے لے کے 18-20 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ بچے گھر میں ہر روز شام کو ایک دنگا فساد دیکھتے ہیں، گالی گلوچ دیکھتے ہیں، اور ان کی ماں کو مارا پیٹا جا رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کا ٹرو رشتہ ہوتا ہے، اور وہ مارنے پیٹنے والا باپ ہوتا ہے جس کے ساتھ ایکچولی کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ ٹیکنیکلی باپ کے ساتھ کوئی خاص رشتہ نہیں ہوتا، جتنا بنا لو، رشتہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹیکنیکلی، بایولوجیکلی رشتہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بچہ باپ سے سیکھتا ہے، نہیں، باپ کو وہ ایویلیویٹ کرتا ہے کہ باپ کیسا ہے، وہ اس کو ایک اجنبی کی طرح ایویلیویٹ کرتا ہے، لیکن جو رشتہ بچے کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے، باپ کے ساتھ اس کا عشر عشیر رشتہ بھی نہیں ہوتا۔ چاہے جائے کہ باپ آگے بڑھ کے وہ رشتہ بنائے، اگر باپ آگے بڑھ کے نہیں بناتا
میں چونکہ آج کل بلیوں پہ بہت تجربات کر رہا ہوں تو میں کچھ چیزیں بڑی عجیب و غریب سیکھ رہا ہوں. وہ ایک بلی ہے جس کے 5 بچے ہیں, ان کو اکٹھے رکھا ہوا ہے اور بیچ میں شیشہ ہے, اور شیشے کے دوسری جانب جو ہے ان 5 بچوں کا باپ ہے بلا, جس کا نام آسکر ہے. بلی کا نام بیلا ہے, اس کا نام بیلا ہے, اور بچوں کے نام اس طرح کے ہیں, ایک کا نام ہے لوئی وٹان, یا اس طرح کے مختلف اچھے اچھے نام ان کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں. تو وہ بچے جو ہیں باپ کے ساتھ چونکہ قریب سے انٹریکشن نہیں کرتے, اس کو دور سے دیکھتے ہیں کیونکہ بیچ میں شیشے کی وال ہوتی ہے, اور ہم چونکہ نہیں چاہتے کہ بلا اور بلی ایک دوسرے کے قریب آئیں, اس لیے ہم بلے کو اس ایریے میں نہیں آنے دیتے جہاں ماں اور بچے. تو بچوں کی کوئی افیلیشن جو ہے وہ باپ کے ساتھ نظر نہیں آتی, اور ماں کے ساتھ ان کی بہت افیلیشن نظر آتی ہے. وہ ماں ان کے ساتھ اور بچے ماں کے ساتھ جو ہے جیسے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, بچے جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, وہ سب نظر آتا ہے. لیکن وہ باپ ایسے چھنگا منگائی ہے, اس کے ساتھ کوئی, ہم نے چونکہ موقع نہیں دیا ان کو اکٹھے باپ کے ساتھ رہنے کا, یا باپ کی شفقت ان تک نہیں پہنچنے دی, تو اس وجہ سے وہ بالکل محروم ہیں اس ٹچ سے جو کہ فادرلی ٹچ ایک ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر 5 بچوں نے بچپن میں, یا 4 بچوں نے, یا 3 بچوں نے پیدا ہونے سے لے کے جوانی تک یہ دیکھا ہے کہ ان کا باپ روزانہ شام شراب پی کے آ کے گھر میں دنگا کرتا ہے, اور گالی گلوچ چلتی ہے, ہاتھا پائی چلتی ہے, اور وہ بچے ایسے ایسے کر کے آہستہ آہستہ سارے بچے جوان ہو جاتے ہیں. تو ان بچوں کا جو ذہن ہے, یعنی دماغ ہے ان کا, اس کی صلاحیت کتنی کو ہوگی چیزوں کا ناپ تول کرنے کی, اندازہ لگانے کی؟ جی بہت کم ہوگی, کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں لگے گی کہ چیزوں کو کیسے ناپ تول کرتے ہیں, ایویلیویٹ کیسے کرتے ہیں. بعض اوقات وہ تھوڑی چیز پہ زیادہ خوش ہو جاتے ہیں, بعض اوقات وہ بہت زیادہ چیز پہ بہت تھوڑا خوش ہوتے ہیں, بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور ایسے بچوں کو جنہوں نے بچپن سے اپنے فادر کے الکوہلزم کو دیکھا ہو, ایسے بچوں کو اڈلٹ چلڈرن آف الکوہلکس کہتے ہیں امریکہ میں. اچھا, یہ ایک بیماری کا نام ہے. کیا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اڈلٹ چلڈرن آف الکوہلک ایک بیماری کا نام ہے؟ جیسے کو ڈیپینڈنس اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیماری کا نام ہے, تو وہاں جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ اڈلٹ چائلڈ ہے تو ایک بیماری کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. آپ اس بیماری کے بارے میں کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ امریکہ میں جب کہتے ہیں نا کہ یہ اڈلٹ چائلڈ ہے, تو جو اڈلٹ چائلڈ ہوتا ہے وہ کبھی چائلڈ نہیں ہوتا. اڈلٹ چائلڈ اس کو کہا جاتا ہے جس کا چائلڈہڈ گزر چکا ہے اور وہ اڈلٹ ہو چکا ہے, اور اس کا نام ہوتا ہے اڈلٹ چائلڈ. اڈلٹ چائلڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو بچپن میں نوجوان ہو گیا تھا اور نوجوان ہونے کے بعد بچپن میں ہے. کیا ایسا آپ سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ بچہ بچپن میں بالغ ہو گیا ہو اور بالغ ہونے پہ پتہ چلے کہ وہ تو بچپن میں ہے. نہیں, اس کا تعلق تو ماضی سے ہے, اس کا تعلق حال سے تو ہے نہیں. وہ اگر ریکوری میں چل رہے ہیں اور ان کے ایکٹیو ایڈکشن کے زمانے میں ان کے بچوں کو یہ بیماری لگ گئی ہے, تو ان کے ٹھیک ہونے سے بچوں میں یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی. بچوں میں یہ بیماری الگ سے علاج مانگتی ہے. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ بچپن میں بچوں کو یہ حالات کا سامنا ہوا تو وہ بیمار ہو گئے, اور پھر ان کے نوجوان ہونے پر ان کے گھر کا ماحول بہت اچھا ہو گیا اور ان کے گھر میں شور شرابہ بند ہو گیا اور پرسکون ماحول ہو گیا. تو اب اگر ہم کہیں گے کہ وہ بچے واپس ریورس آرڈر میں ٹھیک ہو جائیں گے, تو یہ ایک کامن سینس کی بات ہے جو آپ ایسا سوچتے ہیں. سائنس اس کو نہیں مانتی. سائنس کہتی نہیں, وہ بچہ جو ہے, جو اڈلٹ چائلڈ ہے, جس کا بچپن یعنی 18 سال تقریباً, خاص طور پر پہلے 12 سال, اگر
اس ہنگامے میں گزرے ہیں کہ وہ اپنی ماں کو پٹتے ہوئے دیکھتا ہے، گالی گلوچ کھاتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس بچے کے دماغ میں جو ہولناک طوفان اٹھتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے پر وہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنی ماں کو بچاؤں، میں اپنی ماں کو پروٹیکٹ کروں. کسی وجہ سے بھی. الکوہل ذرا زیادہ ورسٹائل چیز ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں بہت عجیب و غریب مناظر سامنے اور ویسے اگر کوئی باپ ویسے غصے کی وجہ سے یا کسی او سی ڈی کی وجہ سے یا کسی نفسیاتی عارضے کی وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہو تو بھی بچوں پہ برا اثر پڑے گا، لیکن الکوہلزم میں خاص طور پر بہت برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ اس میں کچھ بات چیت ایسی کر رہا ہوتا ہے وہ بندہ اور اس کا ہاتھ اٹھتا ہے اور وہ اپنی ماں کو بے بسی میں دیکھتا ہے، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو پروٹیکٹ کروں. جو ہی وہ 7-8 سال کا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ بہت جذبہ جاگتا ہے کہ میں کسی طرح اپنی ماں کو پروٹیکٹ کروں، لیکن پھر زمانہ اس کو کہتا ہے کہ تیرا پیو ہے، تو نہیں بولنا، تو چپ کر کے بیٹھ جا، اسے سنب کیا جاتا ہے. تو پھر وہ جب 18-20 سال کا ہوگا تو وہ اڈلٹ چائلڈ ہوگا. اڈلٹ چائلڈ کا مطلب ہے کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت وہ اڈلٹ کی طرح بیہیو کرے گا اور کوئی پتہ نہیں کس وقت وہ چائلڈ کی طرح بیہیو کرے گا. یعنی وہ فلکچویٹ کرتا رہے گا، اس کی سچویشن بدلتی رہے گی، اور اس دوران جو چیز کانسٹنٹ ہوگی جب اس کی عملی سوچ سامنے آئے گی تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بچوں والی سوچ سامنے آئے گی یا بالغوں والی سوچ سامنے آئے گی. اور اس کا جو کانسٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو ایویلیویشن ہے چیزوں کا جو تخمینہ لگانا ہے، جو اندازہ لگانا ہے، گیس ورک ہے. مثال کے طور پر اڈلٹ چائلڈ کبھی بھی اپنے لیے اچھے لائف پارٹنر کا انتخاب نہیں کر سکتا. نارملی آپ کیا توقع رکھیں گے کہ کوئی لڑکی جس نے بچپن سے اپنے والد کا الکوہلزم دیکھا ہے، آپ کیا توقع رکھیں گے کہ وہ لائف پارٹنر کے طور پر کبھی کسی الکوہلک کو پسند کرے گی؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کا جو برین ہے، اس کی اندازہ لگانے کی جو صلاحیت ہے وہ ڈسٹارٹڈ ہے. وہ جو ناپ تول کا نظام ہے اس کے دماغ میں چیزوں کے بارے میں وہ ڈسٹارٹڈ ہے. حیرت انگیز طور پر سمجھا یہ جاتا ہے، اچھا جو لڑکا ہے نوجوان جس نے اپنے والد کو بچپن سے دیکھا ہے الکوہلزم کے حوالے سے بہت زیادہ مشکلات میں، اور اپنی والدہ کو بھی دیکھا ہے کہ وہ دست و گریبان ہیں آپس میں، تو کیا وہ لڑکا بڑا ہو کے شراب پینا پسند کرے گا؟ موسٹ آف دی ٹائم وہ اس سے عبرت نہیں پکڑے گا، کیونکہ اس کی جو ایویلیویٹ کرنے کی صلاحیت ہے وہ خراب ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ کسی نہ کسی بہانے شراب پیے گا کیونکہ اس کا جو موڈ ہے خراب رہتا ہے، اور وہ اس بہانے شراب پیے گا کہ میں ابا کی طرح نہیں پیوں گا، میں تھوڑی پیوں گا، میں کنٹرول کر کے پیوں گا. وہ سمجھتا ہے کہ ابا کنٹرول نہیں کر سکتے، میں کنٹرول کر سکتا ہوں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ابا نہیں کر سکتے وہ میں کر لوں گا. ہاں یہ بات ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ میں نے شراب پینی ہے، یعنی سوچتا ہے جو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے ابا کے اندر صلاحیت جو ہے وہ نہیں تھی شراب کو کنٹرول کرنے کی، میرے اندر ہے. حالانکہ وہ چاہے تو شراب شروع ہی نہ کرے، لیکن اگر وہ شراب شروع کرے گا تو شراب کی مقدار کا تعین وہ نہیں کرے گا، وہ اس کے جسم کے اندر ایک میکینزم ہے جو کہ جینیٹک ان نیچر ہے، جو کہ تعین کرے گا کہ وہ کس انداز میں شراب پیے گا. تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے برین کے اندر اس قسم کی خرابی پیدا کر سکتی ہیں کہ اندازے کی خرابی ہو جائے اور اس سے نقصان ہو جائے بہت. کون سی چیزیں ہیں؟ غصہ ان میں سے ایک چیز ہے. اگر آپ کا برین اکثر غصے میں رہتا ہے
تو غصے میں اندازے کی خرابیاں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں. اچھا خوشی میں بھی اندازے کی خرابیاں ہو سکتی ہیں. اگر آپ کسی وجہ سے بہت خوش ہیں تو عموماً ایسے موقعوں پہ بھی اندازے کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں, خوشی سے بھی ہو جاتی ہیں. ہر جو فیلنگ ہے جب آپ اس کو ٹو فار لے جاتے ہیں, جیسے شیم کی ہے, تھوڑی ہو تو اچھی ہے, بہت زیادہ ہو تو بری ہے, اسی طرح بہت ساری چیزیں. ایکسائٹمنٹ ہے, خوشی میں آپ لوگوں کو تحفہ تحائف دیتے ہیں, انکریمنٹس دیتے ہیں, بعد میں آپ کو لگتا ہے گویا کہ میں کر بیٹھا ہوں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے کسی چیز کو بھی جب ہم حد سے زیادہ کرنے لگتے ہیں, جیسے فرض کریں ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں, بہت زیادہ صفائیاں دینے لگتے ہیں, تو مجھے بتائیں اس سے کیا خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں, یعنی دفاعیت میں چلے جاتے ہیں, اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دینا, یہ بتانا کہ یہ غلط کام میں نے نہیں کیا اور بات ہے, لیکن کنٹینوسلی صفائیاں دیتے رہنا, یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اور کچھ ڈیفینسو ہونے کا مطلب ہے کہ یعنی ہر وقت اس بارے میں سوچتے رہنا کہ میرے میں کوئی غلطی ہے جو کہ کوئی نکال دے گا, تو پہلے سے ہی صفائیاں دیتے رہنا, پہلے سے ہی ہر وقت اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیتے رہنا. کئی ایسے رویے جو دفاعیت کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں. 2-4 دن پہلے ایک والد مجھ سے بات کر رہے تھے. وہ آپ کو پتہ ہے آج کل ایک پروجیکٹ شروع ہوا ہے, سعودی عربیہ کے ایک والدین ہیں, دبئی میں ایک بچہ بیٹھا ہے جس کو پاکستان میں لانا ہے علاج کرنے کے لیے. جی ہاں وہی تھائی لینڈ, میرے منہ سے دبئی نکلا ہے, سوری نہیں دبئی تک نہیں پہنچا, تھائی لینڈ میں ہے. تو تھائی لینڈ میں وہ ہے, اور اب وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پاکستان جانا ہے, تو والدین کو کہہ رہا ہے کہ مجھے پیسے دیں تاکہ میں کچھ اچھے کپڑے خرید لوں, میں پاکستان جا رہا ہوں, اور ڈاکٹر صداقت کے ساتھ مل کے میں مستقبل میں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر بنانے والا ہوں تھائی لینڈ میں. تو اس کے فادر نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس کو پیسے بھیج دوں. میں نے کہا نہیں, آپ اس کو پیسے نہ بھیجیں, آپ اسے کہیں کہ روز تو تمہاری ڈاکٹر صداقت سے باتیں ہوتی ہیں, تو وہ جو اتنے بڑے انویسٹر بنے پھرتے ہیں تو وہ تمہیں پیسے کیوں نہیں بھیجتے. تو میں نے کہا آپ میری طرف ڈیفلیکٹ کر دیں, میرے ساتھ بات ہوگی تو میں اس کو کچھ پیسے بھیج دوں گا, تو آپ یہ ہے انیبلنگ کی عادت چھوڑ دیں. تو وہ کہنے لگے کہ کیسے چھوڑ دوں جب میں انیبلنگ نہیں کرتا. غور سے سنیے گا کہ یہ جائز قسم کی انیبلنگ میں کیسے چھوڑ دوں. جب میں انیبلنگ نہیں کرتا تو پھر وہ کہتا ہے کہ آپ نے میری زندگی ہمیشہ تباہ کر دی. فلاں موقع تھا جب میری زندگی بن سکتی تھی تو آپ نے رکاوٹ ڈالی اور میری زندگی تباہ کر دی, اور فلاں موقع پہ میری زندگی بنتے رہ گئی کیونکہ آپ نے میری زندگی تباہ کر دی. اور اب اگر میں اس کو پیسے نہیں بھیجوں گا کپڑوں کے لیے تو پھر وہ کہے گا کہ آپ نے میری زندگی تباہ کر دی. تو مجھے یہ جائز قسم کی انیبلنگ کر لینے دیں. تو حالانکہ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو بولو کہ جو تمہارا انویسٹر ہے اس کو تو چیک کرو کہ پیسے بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا, کیونکہ بھئی میں ایک انویسٹر ہوں. نہیں بھئی میں ایک انویسٹر ہوں جس نے تھائی لینڈ میں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر بنانا ہے, اور ایک بندہ ہے جو کہ اس میں میری بے پناہ مدد کرے گا, اور میں اس کو ٹکٹ دے رہا ہوں کہ پاکستان آؤ اور آ کے تو میرے ساتھ منصوبے بناؤ. تو مجھے بتائیں کہ پھر وہ مجھے کہہ نہیں سکتا کہ بھئی مجھے تھوڑے پیسے بھیجو, میں اچھے کپڑے. کیوں جی, انویسٹر کرتے نہیں ایسے. انویسٹر ہوٹل میں ٹھہراتے ہیں, انویسٹر ٹکٹ لے کے دیتے ہیں, بورڈنگ لاجنگ آنے جانے کا خرچہ. پوچھو ابا جی نے پوچھو, ہاں ٹی اے ڈی اے اور پتہ نہیں کیا. تو
لیکن اس کا فادر کا دل چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑی سی جائز قسم کی انیبلنگ، یہ کوئی جائز قسم کی انیبلنگ بھی ہوتی ہے، ہم نے ویسے کبھی نہیں کہا کہ جائز انیبلنگ اور ناجائز انیبلنگ اور وائٹ اور جی اچھا نہیں سمجھتے نا جائز. پر ضرور دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے ابا پیسے بھیجتے ہیں اور وہ کپڑے خریدنے جب جانے لگے تو اس کا دل نہ چاہ رہا ہو، اس کا موریل ڈاؤن ہو اور وہ کہے کہ کپڑے تو میں خریدنے جاؤں گا لیکن پہلے میں اپنا موڈ اور مزاج اور موریل اپ کر لوں. میرے پیسوں سے بالکل ہو سکتا ہے لیکن ابا کے پیسوں سے ہونے کا امکان بہرحال زیادہ ہے. مجھے بتائیں کہ ابا کے پیسے اور انویسٹر کے پیسے میں کیا فرق ہے؟ لو جی اے نہ دسے تو پھر تسی دسنا. ابا کے پیسے میں انویسٹر کے پیسے وہ انویسٹ کرے گا، ابا کے پیسے اڑائے گا. وہ دیکھیے آپ کے پاس بیٹھا ہوا دیکھیے ابا کے پیسے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. ابا کے پیسوں کی تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، کوئی پوچھ پرید نہیں، کسی پیو دی جرت نہیں. کیوں جی کسی پیو دی جرت نہیں. ہاں نہیں اگر میں تو پوچھوں گا تو میں اسے پوچھوں گا کہ کتنے پیسے، کیا چیز، اچھا کون سے کپڑے اب دکھاؤ مجھے اسکرین پہ. میں تو 100 چیزیں کہہ سکتا ہوں نا. جب میں کوئی پیسے اس کو بھیجوں گا تو ظاہر بات ہے اس کو پتہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ اگر وہ 100 روپیہ منگائے کپڑوں کے لیے تو 100 روپیہ کپڑوں پہ لگائے، تو میں تو اس نظر سے دیکھوں گا. اچھا اس کو پتہ ہے کہ مجھے اس کی ڈرگ ہسٹری پتہ ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب میں ڈرگ فری ہوں. یہ ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے. یہ اس کو نہیں، کوئی بھی نہیں. ڈرگ فری ہوتا تو اتنے پاپڑ کیوں بیل رہے ہوتے. تو اس کو پتہ ہے اس بات کا. اصل بات یہ ہے کہ وہ اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ سعودیہ میں رہتے ہیں تو وہ پاکستان آئیں گے کیونکہ اس کے پیرنٹس جو ہیں اگر تھائی لینڈ جاتے تو وہ ان کی بات ہی نہ سنتا بلکہ پوچھتا کہ تسی کیوں آئے ہو، پیسے ہی بھیج دیں دے. ہاں نہیں وہ تو ایک کمرہ ہی چاہیے ہوگا اس کو، ویسے تو سیدھا یہ ادھر ہی آئے گا کیونکہ جب وہ آئے گا میرا پارٹنر تو آتے ہی سب سے پہلے اس کا یورین چیک کرنا تو میرا حق بنتا ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ آئے گا تو اس کو ایئرپورٹ سے ریسیو کیا جائے گا اور اس کو بولیں گے اب چونکہ آپ اور ہم پارٹنر ہیں اور آپ کی پہلے کوئی ہسٹری ہے جو ہے وہ اس کے بعد اس کا یورین چیک ہوگا تو پھر اس کے پیرنٹس بھی اس کو ملیں گے تو پھر اس کا علاج شروع ہوگا. اور مقصد ہے کہ علاج کر کے اس کو واپس سعودیہ بھجوانا ہے کیونکہ وہ کئی سال پہلے علاج کے نام پہ تھائی لینڈ گیا تھا تو وہاں سے وہ واپس سعودیہ گیا ہی نہیں. 7-8 سال سے وہ وہیں مگن ہے اور نہ اس کے والدین پیچھے گئے ہیں کیونکہ وہ حامی نہیں برتا کہ آپ آئیں، کہتا ہے پیسے بھیجی جاؤ. اور وہ وہاں نہیں جا سکتے تھے. انہوں نے امریکہ رابطہ کیا ڈیبرا سے. ڈیبرا کو جانتے ہیں آپ؟ ڈیبرا جے جو نو مور لیٹنگ گو کے جو آتھر ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں رابطہ کریں میرے ساتھ تو پھر وہاں سے کوئی بندوبست زیادہ اچھا ہو جائے گا. تو اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس کو واپس سعودیہ بھجوانا ہے جہاں اس کے پیرنٹس رہتے ہیں. اگرچہ وہ سعودی نہیں ہیں، وہ کسی اور ملک سے آ کے وہاں سیٹل ہوئے ہیں اور ریاض میں رہتے ہیں وہ، اور ان سے بات چیت چلتی رہتی ہے اور ان کو یہ کافی مشکل لگ رہا تھا. اب ان کو مشکل نہیں لگ رہا، بس وہ مجھے روز کہتے ہیں کہ ان کو وہ چھیتی نال آ جائے پاکستان. میں نے کہا نہیں، چھیتی نال بلان دی ضرورت نہیں. آپ مجھے بتائیں گے کہ جلدی بلانے کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ نہیں جلدی سے یہاں بلانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میرے ساتھ اس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بنا رہے ہیں، یعنی ریلیشن شپ بنا رہے ہیں. میں بیچ میں جب بھی کوئی اس کو کوئی چیز سمجھانی ہوتی ہے تو میں یوں شروع ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں وہ جب ہم اور آپ وہاں مل کے تھائی لینڈ میں ایک ری ایبلیٹیشن سینٹر بنائیں گے، وہاں مریض آئیں گے تو ان کو یہ باتیں سمجھانی ہے
تو پھر میں اس کو کچھ باتیں سمجھا دیتا ہوں. جیسے ڈیزیز کانسیپٹ ہے وہ آپ نے سمجھانا ہے, تو ڈیزیز کنسیپٹ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ کچھ پتہ ہے کچھ نہیں پتہ. تو پھر ایک دن چھوڑ کے جب اس سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو کاؤنسلنگ چل رہی ہے اپنی. جب کاؤنسلنگ چل رہی ہے تو پھر جلدی کا ایک ہی ہے, پھر بیٹھا رہے وہیں. فرق یہ پڑ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا ہو گیا ہے, اور ہمارے ساتھ جو بات چیت کرتا ہے اس میں بعض اوقات وہ ایڈکٹس کے بہت خلاف بولتا ہے. کہتا ہے ہر وقت پیسے, کہتا ہے کہ ایک تو ایڈکٹس کی یہ بہت بری عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت ماں باپ سے پیسے مانگتے رہتے ہیں. میں کہا ہاں ایسا تو ہے. کہتا ہے کہ لیکن ماں باپ اکثر پیسے نہیں دیتے. میں کہا پھر ایڈکٹس کو تو بہت غصہ چڑھتا ہے جب ماں باپ پیسے, کہتے چڑھتا رہے غصہ, اصل بات تو اصول تو یہ ہے نا کہ ماں باپ بالکل پیسے نہ دے. اچھا یہ جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں یہ ادھر جاتی ہیں پھر سعودیہ, یہ بیٹے سے جو بات چیت زوم پہ ہو رہی ہوتی ہے اس کی ریکارڈنگ ادھر جاتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ جو ماں باپ سے ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ تھائی لینڈ جاتی ہے کہ نہیں؟ نہیں, وہ تھائی لینڈ نہیں جاتی. نہیں, کوئی مشکل نہیں ہوتا کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے. دیکھیں جس بندے کو پتہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کام بھی اچھی نیت سے کیا گیا ہے یا بری نیت سے کیا گیا ہے, اصل الٹیمیٹلی اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو دس تھنگ کہ جو بھی کوئی کام کیا گیا ہے اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ کام میرے خلاف ہے تو وہ برا محسوس کرے گا. اگر کسی کو پتہ چلے کہ یہ کام میرے حق میں ہے تو وہ پھر یہ تو روز ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹس کا جو اچھا محسوس کرنا یا برا محسوس کرنا ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم آج کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. آج کے بعد یعنی ماں باپ ہوں یا پروفیشنل ہوں, ماضی میں انہوں نے کیا کیا تھا وہ اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ ہم آج کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. کیا وہ پرنسپل سینٹرڈ ہے, کیا وہ لاز آف ایڈکشن کے مطابق ہے, کیونکہ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ الٹیمیٹلی ایک معالج اور مریض کے درمیان ہو رہی ہوتی ہے, اور مریض کی سب سے بڑی غرض ہوتی ہے کہ اس کو بیماری سے نجات ملے, اور معالج کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا مریض صحت یاب ہو, کیونکہ اس کا بیسٹ انٹرسٹ اس میں ہوتا ہے کہ اس کا مریض صحت یاب ہو. یہ ایک سمپل سی لاجک ہے جس کے تحت ساری چیزیں چلتی ہیں. اس میں کوئی وقتی طور پر ٹائم چاہیے, ایکسیپٹنس ہے. میں نے دیکھا ہے کہ آپ سب میں جو بھی میرے پاس آتے ہیں تو ان کا میرے ساتھ ریلیشن شپ رنگ بدلتا رہتا ہے, اور جلد یا بدیر الٹیمیٹلی بڑے اچھے تعلقات ڈیولپ ہو جاتے ہیں, اور وہ ہر صورت میں ڈیولپ ہوتے ہیں. اگر مسلسل پازیٹیو جد و جہد کی جائے تو اچھے تعلقات ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اصل میں آپ کی وہ جو ذہن کی پریشانیاں ہیں, جو گتھیاں ہیں, وہ سلجھنے لگتی ہیں. تو وہ جو آپ کا خیال ہے وہ ہے کہ کیا حقیقت میں کوئی بونافائیڈ ہے. اب دیکھیے 7 سال ہو گئے ہیں, ایک لڑکا ہے, اب لڑکا تو نہیں رہا, ہی از 42, اور اس کی زندگی برباد ہے, اور وہ ہر مہینے ہر ہفتے پیسے منگواتا ہے اور کوئی نہ کوئی چکر بازی کرتا رہتا ہے. ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم آ جائیں تو وہ آنے نہیں دیتا, اور وہ کوئی علاج بھی نہیں کر رہا. بس کوئی نہ کوئی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے لیے پیسے دے دیں یا اس چیز کے لیے پیسے دے دیں. اور اس کے والدین جب بالکل ان کو کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ امریکہ انہوں نے رابطہ کیا ایکسپرٹ سے کہ کیا کریں, اور انہوں نے ہماری طرف ریفر کیا کہ آپ ان سے بات کر لیں. تو ہمارا تو ایم ہے نا سامنے کہ وہ پاکستان آئے, اس کا ٹریٹمنٹ ہو, وہ سعودیہ چلا جائے. ونس وہ سعودیہ چلا جاتا ہے تو سعودیہ میں فالو اپ ٹریٹمنٹ اس کا ہمارے ساتھ, اور ایک ریاض کے اندر ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے, وہاں وہ جاب کرنے کے قابل ہو جائے. ہو سکتا ہے ہم اس کی کوئی ٹریننگ کر دیں کہ وہ سعودیہ جا کے
ریاض کے اس ٹریٹمنٹ سینٹر میں وہ جاب کر سکے, وچ از ناٹ ڈیفیکلٹ. کوئی بندہ جس نے خود علاج کرایا ہو اور وہ کئی سال سے اس کی بڑی تمنا ہے, نشہ چھڈن دی ہونی تمنا نہیں جتنی اس کی تمنا ریہیب سینٹر کھولنے کی ہے. اور میرا خیال ہے آپ میں سے بھی بہت سو کو شوق ہوتا ہوگا. ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں TRE, یہ ریلیکسیشن ٹیکنیک ہے ایک, جو کہ اس نے کہیں سے سیکھی ہوئی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں مختلف لوگوں کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ ٹیکنیک استعمال کرتا ہوں اور ان سے مجھے کچھ معاوضہ ملتا ہے. یہ بات وہ میرے ساتھ بھی کرتا ہے, والدین کے ساتھ بھی کرتا ہے. تو میں نے کہا اچھا جب ہمیں ٹینشن ہوگی تمہاری وجہ سے تو تم ہمیں ریلیکس کر دینا. تو یہ ہمیں ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اس کو ریلیکس کرنا آتا ہے, تو اگر ہمیں کوئی ٹینشن ہوگی تو وہ ول بی یوزفل. تو جب وہ آئے گا تو ایک ماحول ہے جو اس کو ٹریٹ کر رہا ہوگا. یہاں آئے گا تو ماحول ہے, اب آپ اسے بتائیں گے کہ تمہاری بڑی باتیں ہوتی رہیں, پھر ہنسی مذاق بھی چلے گا کہ ایکچولی اس کے لیے گرج کا لفظ تو شاید آپ نے خود ہی اندازے سے دیا ہے. ایکچولی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر پاکستان سے کچھ عرصہ جا کے آپ جاپان میں رہیں اور وہاں ہر روز آپ کو زلزلے کا ایکسپیرینس ہو, ساری زندگی آپ کی پاکستان میں گزری ہے اور آپ کو پتہ ہے جاپان میں روز زلزلے آتے رہتے ہیں, بلڈنگیں ہلتی رہتی ہیں, وہ بلڈنگیں بناتی ایسے ہیں, تو آپ کا جو دماغ ہے وہ اس کو اور طرح دیکھے گا بنسبت جو وہاں کے جاپان کے لوگ ہیں. لیکن اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ 2-4 سال کی عمر کو پہنچا ہے اور اس گھر میں الکوہلزم کا مسئلہ ہے اور دنگا فساد ہے, اور بچہ جو ہے روزانہ ایسی زور زور سے کی جانے والی باتیں سنتا ہے جن کا وہ مطلب بھی نہیں سمجھ سکتا, وہ انٹرپریٹ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ شراب کیا چیز ہے, یہ الکوہلزم کیا چیز ہے, یہ انفیڈیلٹی کیا چیز ہے, اور جو باتیں ہر روز ان کے گھر میں اونچی آواز میں ساری دنیا سنتی ہے اور وہ بھی سنتا ہے, تو اس کے دماغ میں جو چھوٹے چھوٹے حصے ہیں وہ آپس میں کوآرڈینیٹ نہیں کر پاتے, لہذا وہ اکثر زندگی کے جو فیصلے ہیں وہ اسی اوٹ پٹانگ طریقے سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت سارے لوگ آتے ہیں جو اسی طرح اپنے اپسیٹ مائنڈ کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں. ایک خاتون آئی, اس نے بتایا کہ اس کا خاوند الکوہلک ہے اور بہت برے حالات ہیں, بہت دنگا فساد ہے, اور کوئی 50-60 منٹس یہ بات وہ کرتی رہی. تو میں نے کہا کہ اچھا میں نے آپ کی بات سنی ہے, مجھے آپ کے حالات سن کے بہت دکھ پہنچا, تو اب آپ بتائیے what do you want, آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہتی ہے بس میں چاہتی ہوں کسی طرح کینیڈا شفٹ ہو جاؤں. آپ مجھے بتائیے کہ ان کے ساری زندگی کے جو مسائل ہیں ان کا کینیڈا شفٹ ہونے سے کوئی تعلق ہے؟ وجہ یہ کہ انہوں نے سنا تھا کہ کینیڈا شفٹ ہونا کو بہت اچھی بات ہوتی ہے. آپ نے بھی کبھی نہ کبھی یہ سنا ہوگا کہ کینیڈا شفٹ ہونا, یورپ شفٹ ہونا, مڈل ایسٹ شفٹ ہونا, ایویں بیٹھے بیٹھے لوگ تسی دبئی فلیٹ کیوں نہیں لے لیندے, ایسے ہوتا ہے نا. کتنے لوگ ہیں جن کے بچے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دبئی کار کیوں نہیں بنا لیندے. تو ایک فیشن ہوتا ہے. ریکوری کے لیے ان کو اسی طرح پرسنل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح کو ڈپینڈنٹس کو ضرورت ہوتی ہے. اگرچہ کو ڈپینڈنس یا روگ کسی کے نشہ کرنے سے لگتا ہے, لیکن نشہ چھوڑنے سے روگ ختم نہیں ہوتا. اسی طرح جو اڈلٹ چائلڈ ہوتے ہیں وہ کسی فیملی ممبر کے دنگے فساد سے یا نشے سے اس شکل کو پہنچتے ہیں, لیکن اگر وہ بندہ سدھر جائے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوئے ہیں تو اس بندے کو کوئی فرق نہیں پڑتا جسے چوٹ لگی تھی, اس بندے کو کوئی فرق نہیں پڑتا جس کا جسم روزانہ چوٹ کھاتا تھا, جس کا دماغ روزانہ ٹرمائل میں سے گزرتا تھا. تو وہ الگ سے ایک کانسٹنٹ ریکوری کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ دیکھیے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگوں کی باتیں ہم روز سنتے ہیں, آپ کے حالات ہم روز سنتے ہیں, تو اس کا ہمارے اوپر کافی اثر ہوتا ہے. اور وہ اثر اگر ہم روز کے روز زائل نہ کریں تو
پھر ہمارا بھی بہت برا حال ہو، پھر کو ڈپینڈنس میں ہم بھی چلے جائیں گے. تو جو بھی ٹربلڈ پروفیشنز ہوتے ہیں، جیسے پولیس ایک ٹربلڈ پروفیشن ہے، لاء کا پروفیشن ایک ٹربلڈ پروفیشن ہے، جوڈیشری ایک ٹربلڈ پروفیشن ہے، ڈاکٹر کا ایک ٹربلڈ پروفیشن ہے. تو جتنے ٹربلڈ پروفیشن ہوتے ہیں اس میں ذہن پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. یعنی ٹربلڈ پروفیشن جو ہے وہ اپنا اثر چھوڑتے ہیں. اس کی نسبت جو بیوٹی پارلر ہوتا ہے یا شادی بیاہ کے لیے مارکی کا کاروبار ہوتا ہے، جو مارکی کا جو کاروبار ہے یا جیولر کا جو کاروبار ہے، تو جیولر کی دکان پہ کوئی آ کے یہ تو نہیں کہتا میں بہت دکھی ہوں، وہ تو ایسی کوئی بات نہیں کرے گا. ہمارے پاس جو بھی آئے گا تو وہ کہے گا کہ میں بہت دکھی ہوں، اور ہمارا پڑا ہے، لیکن اس کے دکھ سن کے ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے. کیونکہ انسان ہونے کے ناطے آپ جب کسی کا دکھ سنتے ہیں تو اس دکھ کے ساتھ آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، جیسے آپ فلموں کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو جو ریئل انسان آپ کو اپنی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو اس کے لیے پھر باقاعدہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ، آپ سب جب اپنے اپنے کاروبار سے گھر جاتے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ نہا دھو کے کپڑے بدل لیں، کیونکہ جسم پہ پسینہ، میل، یہ چیزیں بھی اکٹھی ہوتی ہیں بزنس کاروبار کرنے سے. لیکن دماغ پہ جو دباؤ آتا ہے اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے بھی پھر طریقے موجود ہیں کہ ہیلپنگ دی ہیلپرز جس کو کہا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے ہوپ فلی آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ آپ کو ولنگ ویج میں جو پروفیشنلز نظر آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ جو بات چیت کرتے ہیں تو آپ کا جو ایک روایتی تصور ہے سائیکالوجسٹ کا وہ بدل جاتا ہے کہ یہ ہلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا معاشرے میں کہ سائیکالوجسٹ بہت ہلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی اپنی لک آفٹر کرے. جب میرا گروئنگ زمانہ تھا تو ڈاکٹر ملک حسین مبشر میرے ایک ٹیچر تھے راولپنڈی کے، جو کہ بہت بڑے سائیکیٹرسٹ تھے اور بڑا انہوں نے نام پیدا کیا. تو وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے اپنا خیال رکھنا، تو تم جتنا کام کرتے ہو اور جس شدت کا کام کرتے ہو تمہیں بہت خطرہ ہے، تو اپنی لک آفٹر کرنا. پھر وہ بتاتے تھے کہ کیسے لک آفٹر کرنی ہے. پھر وہ بتاتے تھے کہ انہوں نے خود لک آفٹر نہیں کی تھی تو کیا نقصان ہوا. تو پھر ٹیچرز ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں. لیکن آج کی دنیا میں اب بہت علوم سامنے آ گئے اور وہ علوم براہ راست بھی آپ کی مدد کرتے ہیں. جیسے کہ نارملی آپ 50 سال کی عمر سے جب اوپر کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں تو ہیلتھ کا ڈکلائن ہوتا ہے، پیشہ ورانہ ڈکلائن ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے کہ آپ کو بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے، بڑی ڈپریشن ہوتی ہے. جب آپ پہلے جو کام بڑی آسانی سے کر لیتے تھے اب وہ کام آسانی سے نہیں کرتے، بہت ٹربلز ہوتے ہیں، اس سے بہت ڈپریشنز ہوتی ہیں. اور دنیا میں بڑے بڑے لوگ جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے، مرتے وقت ان کو ذرا بھی تسلی نہیں تھی کہ انہوں نے زندگی میں اچھے کام کیے اور وہ ڈپریشن سے مرے یا خودکشی کر کے مرے. تو آج کے زمانے میں ایسی بہت سی ہیلپ میسر ہے جو کہ نالج ورکر کے لیے کارآمد ہے، اور دنیا میں ایسے ایسے زبردست سائنسدان ہیں کہ جنہوں نے وہ نالج ڈیولپ کیا ہے.